اس وقت ہم اڑیسہ اور بنگال کے دورے پر ہیں حضرات۔ ہم نے یہاں پر دیکھا یہاں کا ماحول کہ یہاں پر لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں وہ غیر مقلدین کے یہاں دے رہے ہیں، وہابیوں کے یہاں کر رہے ہیں۔ وہ دولت دے کر، روپیہ دے کر، مکان دے کر، بزنس اور کاروبار دے کر وہ نکاح کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات اس کے ہم سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں نکاح کہاں کرنا چاہیے اور کس وقت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ انہیں جنہیں مومن سمجھتے ہیں در حقیقت وہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جتنے لوگ ہیں، جن لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر کے، جو لوگ بد مذہب ہو جاتے ہیں، کفری کلمات ادا کر کے جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں، جن کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث پاک ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بد مذہب کا روزہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کسی بھی بد مذہب کا نہ روزہ قبول فرماتا ہے، نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ اس کا صدقہ قبول فرماتا ہے، نہ اس کا حج قبول فرماتا ہے، نہ عمرہ قبول فرماتا ہے، نہ فرض قبول فرماتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی نفل قبول کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ یہ بد مذہب اور لوگ جن کا ایمان خراب ہو چکا ہے، ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹا سے بال نکل جاتا ہے۔ گودی ہوئی آٹے سے جس طرح سے بال نکل جاتا ہے، ایسے ہی ان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو ہم کسی کی نماز، ہم صرف روزہ، ہم صرف حج اور زکوٰۃ دے کر ہم کسی کے ہاں رشتہ نہ کریں، بلکہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کا ایمان کیسا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، حضور کی توہین کر کے کہیں وہ کافر تو نہیں ہو گیا ہے، حضور کی گستاخی کر کے کہیں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو گیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے گستاخی کی ہے یا جن لوگوں نے حضور کی توہین کی ہے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، اگر وہ ان کا اپنا قائد مانتا ہے، ان کو اگر اپنا پیشوا مانتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تسلموا علیہم ولا تسلموا معہم۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بد مذہب سے ملاقات ہو، بد مذہب لوگوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک مت ہو، اگر ان سے ملاقات ہو تو ان سے سلام مت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان کے ساتھ بیٹھو مت، ان کے ساتھ کچھ پیو مت، ان کے ساتھ کچھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ولا تسلموا علیہم ولا تسلموا معہم، اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ یہ میں نہیں، یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان سے ملیں گے، ان کے ہاں شادی بیاہ کریں گے، یقین جانے کی گمراہی کے قریب جا سکتے ہیں، یا پھر آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان سے دور ہو جائیے، آپ ان سے قریب مت ہوئیے، ان کے ہاں شادی بیاہ مت کریے۔ جو لوگ بدعقیدے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے، ہم لوگ ان سے شادی بیاہ، ان سے رشتہ نہ کریں۔ کسی بھی وہابی کے ہاں، کسی بھی دیوبندی کے ہاں، کسی بھی اہل حدیث کے ہاں ہم شادی کرنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔